شیر جب چل پڑا جانب دشمنا، شیر جب چل پڑا جانب دشمنا، ہر طرف شور تھا یا علی یا علی، انا مدینۃ العلم و علی بابوہا۔ سرکار نے سچ فرمایا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ حضرت علی قرآن فہمی، حقیقت شناسی اور فقہی صلاحیتوں میں ممتاز و منفرد مقام رکھتے تھے۔ وہ مسائل جو دوسرے صحابہ کرام کے لیے لا ینحل تھے، آپ بآسانی حل کر دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور نے فرمایا، علی میرے نزدیک تمہارا وہ مقام ہے جو ہارون کا موسیٰ کے نزدیک تھا۔ جب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ میں اسلام کی دعوت دی تو اس وقت حضرت علی نوخیز تھے، لیکن آپ نے بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی پرورش کی تھی، لہذا قرآن اور دیگر امور سرکار سے سیکھنے کے زیادہ سے زیادہ مواقع میسر آئے۔ جب سرکار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا ارادہ کیا تو حضرت علی کو اپنے بستر پر سونے کا حکم دیا اور فرمایا کہ سب کی امانتیں لوٹا کر 2 دن بعد تم بھی مدینے چلے آنا۔ حضرت علی علیہ السلام بہت دلیری سے رات وہاں گزاری اور سب لوگوں کی امانتیں لوٹا کر 2 دن بعد مدینہ روانہ ہو گئے۔ معزز حاضرین، کون سی جنگ تھی جس میں حضرت علی نے حصہ نہ لیا ہو اور ہر مارکے میں دشمنوں کے کشتوں کے پشتے لگا دیے؟ آپ کو یاد ہے صلح حدیبیہ کے بعد قلعہ خیبر کو فتح کرنے کے لیے کئی صحابہ کرام گئے لیکن کامیابی نہ ہوئی۔ ایک روز سرکار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں اس کے ہاتھ میں پرچم دوں گا جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہوں اور وہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہو، یقیناً وہ خیبر فتح کرے گا۔ ہر شخص کی یہ خواہش تھی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پرچم تھما دے، لہذا دوسرے دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی کہاں ہیں؟ بتایا گیا انہیں آشوب چشم ہے، آرام فرما رہے ہیں۔ سرکار نے انہیں بلایا، اپنا لعاب دہن حضرت علی کی آنکھوں پر لگایا، آپ صحت یاب ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پرچم حضرت علی کے ہاتھ میں تھما دیا اور فرمایا کہ پہلے انہیں اسلام کی دعوت دینا، نہ مانے تو پھر جنگ کرنا۔ خیبر کا قلعہ بہت مضبوط تھا اور اس میں 10,000 فوجی ساز و سامان کے رہائش پذیر تھے۔ حضرت علی کی بے نظیر شجاعت سے خیبر کا قلعہ فتح ہو گیا۔ یہودیوں کا سردار مرہب کو حضرت علی نے قتل کر دیا، جس کے بعد ان کے قدم اکھڑ گئے اور آپ نے قلعہ فتح کر لیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرماتے تھے کہ ان لوگوں میں نہ ہو جانا جو عمل کے بغیر آخرت کی امید رکھتے ہیں۔ کچھ مل جائے تو اس سے دل نہیں بھرتا اور اگر نہ ملے تو اس پر قناعت نہیں کرتے، اگر تھوڑا ملے تو اس پر قناعت نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالی حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں حضرت علی علیہ السلام کے افکار و خیالات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ مدح شیر خدا فرض ہے مومنو، مدح شیر خدا فرض ہے مومنو، جو کہا سچ کہا یا علی یا علی، جو کہا سچ کہا یا علی یا علی۔ دور مشہود رضوی کرے مشکلیں، دور مشہود رضوی کرے مشکلیں، وہ ہے مشکل کشا یا علی یا علی، وہ ہے مشکل کشا یا علی یا علی۔